یہ آخری جنگ ہے اقصی کی، اب مٹ کے رہے گا اسرائیل۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں مشرق سینٹر کراچی میں، جہاں مظلوم فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف حلقہ خواتین جماعت اسلامی کے تحت احتجاج جاری ہے، جس میں بچوں اور عورتوں کی بڑی تعداد شریک ہے۔ ان کے کیا احساسات ہیں اور کیا جذبات ہیں اور ان کے حکومت سے کیا مطالبات ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ آپ کا اس ریلی میں آنے کا کیا مقصد ہے، آپ کے کیا جذبات ہیں اور آپ کے کیا مطالبات ہیں گورنمنٹ سے اس جنگ بندی کے حوالے سے؟ جی، سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گی کہ میرے یہاں آنے کا مقصد ہی یکجہتی ہے، فلسطینی قوم کے ساتھ یکجہتی ہے، مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی ہے، اور خاص طور پہ انسانیت پہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو یہ صرف ہمارے فلسطینیوں کے ساتھ دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے۔ سب کے لیے ہمیں آواز اٹھانی ہے، خاص طور پہ اپنے فلسطینی بھائی بہنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہمیں آواز اٹھانی ہے، اور ہم یہاں پر آ کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ جہاں تک ہم سے ہو سکا ہم ان کی مدد کریں گے، جس طرح بھی ہو سکتا ان کی مدد کریں گے۔ ہم ماں بہنیں یہاں پر رہ کے یہ کر سکتے ہیں، اسرائیلیوں کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، ان کی اشیاء کا، ان کی ہر چیز کا، جس طرح انہیں سود کو پھیلا رکھا ہے، اسلام کے خلاف سازشیں کی ہوئی، ان سب کا بائیکاٹ کریں گے تاکہ وہ بالکل ٹوٹ جائے۔ ہماری طرف سے انہیں ساری آمدنی ہو رہی ہے، مسلمانوں کی طرف، اور مسلمانوں پہ وہ برسا رہے ہیں۔ ہم غفلت میں رہیں گے تو ہمارے سب کے ساتھ یہ حال ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ ظاہر کرنا پڑے گا ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں، ہم اپنے فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، اور ہم عقل و شعور کے لوگ ہیں۔ ہم جو کر سکیں انشاءاللہ کہ ہم کریں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کے اس پروٹیسٹ پہ کوئی پازیٹیو جو ہے ری ایکشن دے گی؟ جی، انشاءاللہ ضرور لے گی، کیونکہ یہ ایک مسلمان کنٹری ہے۔ جو کچھ بھی ہے، ہمارے حکمران مسلمان ہیں، انہیں سب کچھ کرنا پڑے گا، اور انہیں بھی انشاءاللہ آگے آنا پڑے گا، اور وہ ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ جی بالکل بتاؤں گی، کیونکہ ہم یہاں پہ جمع ہوئے، فلسطین قبلہ اول ہے، اور تمام مسلمانوں کا اس وقت تمام مسلمان امت مسلمہ کو یہ لازم ہے کہ وہ فلسطین کے حق میں اٹھیں، اور ہم وہاں پہ ان کی اسلحہ سے مدد نہیں کر سکتے، کم از کم ان کی آواز اٹھائیں ان کے حق میں۔ آپ کا کیا خیال ہے مزید خواتین کو اس پروٹیسٹ میں شامل ہونا چاہیے؟ مزید خواتین کو اس پروٹیسٹ میں شامل ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، اور قبلہ اول ہم سب کا مشترکہ ہے، تو اس لیے سب کو اٹھنا چاہیے، تمام خواتین کو اس وقت آنا چاہیے یہاں پر۔ فلسطین پر اسرائیل کی بربریت کے حوالے سے آپ یہاں شریک ہوئی ہیں، آپ کے کیا جذبات ہیں، آپ کے کیا مطالبات ہیں، گورنمنٹ سے آپ کیا چاہتی ہیں؟ جذبات اور مطالبات تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ فلسطین کے لیے تو اپنی جان قربان ہے۔ اللہ میاں ان کو آزاد کرے، اللہ میاں ان کی حفاظت کرے۔ میرے خیال سے عورتوں کو خصوصاً باہر نکلنا چاہیے، اس لیے کہ وہاں جو لوگ شہید کیے جا رہے ہیں سب سے زیادہ اس میں عورتیں اور بچے ہیں۔ تو عورتیں جو نکلی ہیں، ہم ہر ایک کو احساس کرنا چاہیے، کسی کے ساتھ بھی یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے، ضرور نکلنا چاہیے، اپنے گھروں سے نکلنا چاہیے، اور اس لیے کہ احساس کریں، مسلمان ایک دوسرے کا احساس جب تک نہیں کریں گے تو کام نہیں چلے گا۔ کیا کہیں گی آپ اس ریلی کے حوالے سے؟ یہ ہم مظاہرہ کر رہے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے اور بہنوں کے لیے، بچوں کے لیے جو القدس میں شہید ہو رہے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ ہیں، اور اسرائیل کی جو ظالمانہ حرکتیں ہیں اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اور پوری امت مسلمہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اٹھ کر کھڑے ہوں، ان کو منہ توڑ جواب دیں، اور اپنی حمیت کا ثبوت دیں۔ کہ ہماری حکومت کوئی ساتھ نہیں دے رہی ہے، عوام اپنے طور پہ یہ احتجاج کر رہے ہیں، ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ اس سخت وقت میں امت مسلمہ کے ساتھ مل کے فلسطینی بھائی بہنوں کا ساتھ دیں، ان کا خیال رکھیں، ان کی مدد کریں کسی بھی ذریعے سے۔ میں یہی کہوں گی کہ سوشل میڈیا پہ تو سب لوگ کافی اچھی سب کر رہے ہیں، کیمپین کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اب جو ہے وہ لیڈرز کا اور پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری ہے، اور اسپیشلی گورنمنٹ کی، کہ وہ کچھ کریں اور انٹرنیشنل لیول پہ اس کو کنڈیم کریں، کیونکہ زیادہ فائدہ انہیں کا ہے۔ عوام جتنی بھی کر رہی ہے اپنی طرف سے ساری کوششیں کر رہی ہے، لیکن اب چاہیے حکومت کو بھی کہ وہ بھی اب نیند سے جاگ جائیں۔ اس مارچ کے حوالے سے آپ کی کیا احساسات ہیں، آپ کے کیا مطالبات ہیں کہ گورنمنٹ آپ کا کس طرح آپ کی اس آواز کو سنے اور آپ کے مطالبات کو مانے؟ ہم لوگ زیادہ کچھ کر نہیں سکتے، ہم لوگ اپنے گھروں سے نکلیں اور ہم ان لوگ کے لیے آواز اٹھائیں،
یعنی کہ ہم اگر مذہب کو ایک جگہ رکھیں تو ہمارے لیے انسانیت رہ جاتی ہے انسان کے اندر، جو کہ یہودی جو ابھی ظلم کر رہے ہیں فلسطین کے ساتھ، تو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں ابھی جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے. تو ہم لوگ زیادہ کچھ تو کر نہیں سکتے، لیکن ہم لوگ کم از کم اپنے گھروں سے نکل کر ان کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جلد ہی یہ جو فلسطینوں پر جو ظلم ہے وہ جلدی ختم ہو. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اور پارٹیز کو بھی اس میدان میں آگے آنا چاہیے؟ صرف پارٹیز کو نہیں، ہر ملک کو، ہر مسلمان ملک کو، ہر جگہ یہ بات ہونی چاہیے اور اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. یہ صرف ایک جگہ محدود نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک ایریا سے نکل کر کسی اور جگہ بھی ہونا چاہیے. یہ کوئی ایک پارٹی کی بات نہیں ہے، سارے مسلمانوں کی بات. آج کے احتجاج کے حوالے سے آپ امت مسلمہ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ امت مسلمہ کو بیدار ہونا پڑے گا، اپنے حکمرانوں کو جگانا پڑے گا، پوری دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑنا پڑے گا، اور پوری دنیا میں جو بھی باضمیر لوگ ہیں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے وہ نکل کر کھڑے ہو گئے ہیں. اور پتہ چل گیا ہے کہ مغرب کا پورا جو نظام ہے اور پوری ریاستیں ہیں اور امریکہ ہے، اس کی انسانیت بھی پتہ چل گئی کہ وہ کتنے انسانیت دوست ہیں اور کتنے دشمن. وہ غزہ کے بچوں کو قتل کرنے پر اسرائیل کے پشتے بان بنے ہوئے ہیں. یہ دہشت گرد امریکہ اور یورپی ممالک کے وہ حکمران جو اس دہشت گردی میں ساتھ دے رہے ہیں. پوری دنیا کے انسانوں کو ان دہشت گردوں کے خلاف اکٹھا ہونا پڑے گا. ہم اپنے حکمرانوں کو بھی جگانے کے لیے یہاں پر آئے ہیں. ہماری ماؤں بہنوں نے بڑی تعداد میں یہاں پر شرکت کی ہے. ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں اور پورے پاکستان کے عوام سے ہماری درخواست ہے کہ فلسطینیوں کی مدد کریں، اس فنڈ میں بھی حصہ لیں، احتجاج میں بھی حصہ لیں، تحریر سے تقریر سے جو کر سکتے ہیں کریں، اور پوری دنیا کے انسانوں کو جھنجھوڑیں. ہماری گورنمنٹ کو آپ کیا میسج دیں گے؟ ہماری گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ فوری طور پر مسلم ممالک کے حکمرانوں اور فوجوں کا اجلاس کریں اور ایک زوردار اعلامیہ جاری کریں. عملاً قدم اٹھانے کا وقت ہے. تماشا دیکھتے رہیں گے تو آج فلسطین تو پھر کل کسی کا بھی نمبر آئے گا. یہ لوگ چھوڑنے والے نہیں ہیں. کیا ہم تماشا دیکھتے رہیں اور اس گریٹر اسرائیل کا خواب پورا ہونے دیں جس میں مدینہ منورہ بھی شامل ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. ہمیں لڑنا ہوگا، ہمیں جد و جہد کرنی ہوگی. ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم اس وقت موجود تھے حلقہ خواتین جماعت اسلامی کے تحت احتجاجی ریلی میں. اس احتجاجی ریلی میں حافظ نعیم الرحمان نے بھی خطاب کیا اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم حکمران بیٹھ کر صرف باتیں نہ کریں بلکہ مظلوم فلسطینیوں کی بچوں کی حفاظت کے لیے آگے بڑھیں. کیمرہ مین وقار کے ساتھ میں ہوں صبا اعظمی، عبرت نیوز، کراچی.